بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں استاذ الاساتذہ اور دارالعلوم ندوۃ العلماء میں استاذ حدیث حضرت مولانا محمد خالد ندوی غازی پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا خالد ندوی غازی پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وسندنا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاستمسك بالذي أوحي إليك انک علی صراط مستقیم، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم اور اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور دیگر ہمارے محترم علماء اور مہمانان کرام اور غازی پور شہر کے سربراہ عہدہ اور مضافات سے آئے ہوئے علماء، طلباء اور معززین، ایک بات جو اس موقع پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں جو مقام عطا فرمایا ہے، اگر اس پہ آپ غور کریں تو اس مقام اور مقصد سے اگر ہم ہٹیں گے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، یہ طے شدہ بات۔ اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں اور یہ مثال عام ہے اور بھی لوگ دیا کرتے ہوں۔ آج ہمارے شہر کے اندر، دیہات کے اندر، قصبات کے اندر چوراہوں پہ گایوں کی بھیڑ نظر آتی ہے، بیلوں کی بھیڑ نظر آتی ہے، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں۔ یہی گائیں کل احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، اس کو ہزاروں میں خریدا جاتا تھا اور گھر پہ پال کر کے لوگوں کے اندر عزت و احترام کا مقام حاصل کیا جاتا تھا۔ جس کے ہاں جتنی گائیں ہوتی تھیں اس کو اتنا ہی مقام دیا جاتا تھا، اس لیے کہ اس کے بچھڑے ہوتے تھے، بیل ہوتے تھے، اور کاشتکار کے ہاں 2 بیل ہیں تو 1 ہل کی کھیتی، 4 بیل ہیں تو 2 ہل کی کھیتی، 6 بیل ہیں تو 3 ہل کی کھیتی کہا جاتا تھا، اور اس سے ان کاشتکاروں کو زمینداروں کا مقام حاصل ہوتا تھا۔ یہ سارا کا سارا کریڈٹ جو ملتا تھا گایوں کے ذریعے۔ آج وہ گائیں کیوں بے اثر ہو گئی ہیں، کیوں بے پیسہ ہو گئی ہیں، آج کیوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پالنے کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا ہے۔ مقصد کے فوت ہونے سے آوارگی آتی ہے، مقصد کے فوت ہونے سے انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ مقصد کتنا عزیز ہے۔ وہ گائے آج کیوں آوارہ ہے، وہ گائے کیوں آج بے اثر ہے، بے قیمت ہے، بے قدر ہے، بے حیثیت ہے؟ اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس کی جگہ اس کے بچھڑے جو ہوتے تھے، بیل ہوتے تھے، ہماری بیل گاڑیاں ان کے ذریعے چلتی تھی، کانوینس کا سارا نظام ان کے کاندھوں پہ ہوتا تھا، آبپاشی کا نظام موٹ کے ذریعے، پروٹ کے ذریعے، ان کے ذریعے حاصل کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی بوائی ہے، جوتائی ہے، اور یہی نہیں بلکہ ہمارے بہت سے کام ان کے ذریعے وابستہ تھے۔ لیکن جب ٹریکٹر آ گیا
تو جتائی کا عمل ان سے چھین لیا گیا، بیلوں کی ضرورت وہاں ختم ہو گئی، اور ٹریکٹر تو ایسا جناتی مشین ہے کہ وہ آبپاشی کے نظام میں بھی دخیل ہو گیا، جتائی کے نظام میں بھی دخیل ہو گیا، بوائی کے نظام میں بھی دخیل ہو گیا، یہاں تک کہ کانوینس کے نظام کو بھی اس نے اپنے سر لے لیا۔ تو بیچاری گائے جو ہے آج بے مقصد ہو گئی، لہذا آج وہ آوارہ ہے، چوراہے پر پڑی ہوئی۔ اس سے ہمیں عبرت لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد جو بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں جو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت سے مقصود یعنی حکم الہی کو ماننے کے لیے۔ حکم الہی کے کو مان کر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز ہے، روزہ رکھیں گے تو روزہ ہے، حج کرنے کو جائیں گے حکم الہی کی روشنی میں تو حج ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی اسی طرح کریں گے تو وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ لہذا حکم الہی میری عبادت کے لیے یعنی میرا حکم مانے اور محبت کا دعویٰ کرو تو اس کے لیے پیمانہ اللہ رب العزت نے دیا۔ میری محبت احسان کی بنیاد پر میں تمہاری تخلیق کا عمل میں نے کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں نعمتیں دی ہیں، اتنا نوازا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ لہذا تمہیں لازمی طور پر محبت ہوگی، لیکن اس محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ بغیر پیمانے کے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہم اپنی کھیتی کی پیمائش کرتے ہیں تب کہہ پاتے ہیں کہ یہ ہماری کھیتی ہے، یہ ہمارا باغ ہے۔ لہذا ایک پیمانہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا پیمانہ کسے عطا کی؟ کون سا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے محبت کا پیمانہ اتباع رسول کو دیا۔ اتباع رسول کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اتباع رسول کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک رجال اللہ اور ایک کتاب اللہ۔ رجال اللہ کے ذریعے ہمیں وہ باتیں جو کتاب اللہ کے اندر ہیں لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں یا بر وقت ذہن میں وہ چیز نہیں آتی ہے، جیسا ابھی مولانا غلام رسول صاحب حفظہ اللہ نے جو باتیں کی مولانا اسلم صاحب کے تعلق سے، مولانا ابو الحسن صاحب کے تعلق سے، مولانا فاروق صاحب کے تعلق سے جو باتیں کی ہیں، تو رجال اللہ ایک معمولی چیز کے اندر وہ ایک نقطہ بیان کر دیا کرتے تھے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ان کے والد ماجد کا انتقال ہوا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ آئے تعزیت کے لیے۔ تعزیت کی انہوں نے، باتیں کی۔ اس کے بعد مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ایک معجون کا ڈبیا جو میرے والد ماجد کھایا کرتے تھے، اس سے ذرا قوت حاصل ہوتی تھی، میں نے وہ پیش کیا حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی کی خدمت میں۔ جب میں نے پیش کیا اور کہا کہ حضور یہ والد ماجد استعمال کرتے تھے اور اس سے بڑی قوت ملتی ہے، آپ اس کو استعمال کیجیے، تو ڈاکٹر عارفی نے کہا رحمۃ اللہ علیہ، اس میں وراثت تقسیم ہو گئی ہے، اس ڈبیے میں وراثت تقسیم ہو گئی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اس وقت میں سناٹے میں آ گیا، اتنے بڑے مفتی، وہاں کے چیف جسٹس، کیا کیا آج شیخ الاسلام، سب کچھ، لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت میرا ذہن گھٹا، ارے پھر انہوں نے وہ آیت پڑھی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ یہ آیت نازل ہوئی ایسے وقت میں جب اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور ایک خاتون روتی بلکتی سسکتی ہوئی آ رہی، ان کے ساتھ دو بیٹیاں ہیں اور ایک نابالغ بچہ ہے۔ اللہ کے رسول سے رو رو کر کے وہ کہہ رہی ہیں، حضور اوس جو میرے شوہر تھے ان کا انتقال ہو گیا، ان کی جو جائیداد تھی ان پر ان کے چچا داد بھائیوں نے قبضہ کر لیا، یہ کہتے ہوئے کہ وراثت میں بیٹیوں کا حصہ نہیں، وراثت میں ماں کا حصہ نہیں،
وراثت میں بہنوں کا حصہ نہیں ہے اور نابالغ بیٹے کا بھی حصہ نہیں ہے۔ حضور میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کو الگ کر دیا گیا۔ میرا نابالغ بچہ ہے، اس کو بھی کچھ نہیں دیا گیا۔ حضور میں زندگی کیسے گزاروں؟ اللہ نے سن لیا، جس طرح حضرت خولہ بن ثعلبہ کا سن لیا کہ جب وہ آئیں قسمی اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، دکھے ہوئے دل، ٹوٹے ہوئے دل کی صدا اللہ سن لیتا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ حضرات غزوہ تبوک کے موقع پہ صحابہ کرام آئے اور ان کا دل ٹوٹ رہا تھا کہ ہمارے پاس سواری نہیں، ہم کیسے اس غزوے میں شریک ہوں؟ اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا حضور مجھے سواری دیجیے تاکہ ہم بھی اس غزوے میں چلیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، شاید کسی نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، لیکن اللہ نے دیکھ لیا۔ اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تفيض من الدم حسنا الا يجدوا ما ينفقون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب پلٹے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور غم زدہ ہیں، رنجیدہ ہیں، اس بنیاد پہ کہ ان کو یہ چیز نہیں ملی کہ وہ بھی اس میں شرکت فرما سکیں۔ تو اللہ دل جب ٹوٹتا ہے تو اللہ کی طرف سے نوازشات کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرت اوس کی اہلیہ جب روئیں، سسکیاں لیں، تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور قریبی لوگ جو ترکہ چھوڑیں ان میں بیٹوں کا بھی حصہ ہے اور بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، اور مما قل منہ او کثر، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ ایسا نہیں کہ کم ہے تو چاروں بھائی ان کو نہ دیا جائے۔ وراثت کی تقسیم جو ہوتی ہے وہ قرابت پہ ہوتی ہے، حاجت پہ نہیں ہوتی ہے۔ قرابت ہے، باپ کے بیٹے ہیں، باپ کی بیٹیاں ہیں، یہ قرابت ہے۔ جب قرابت ہے تو چھوٹا بھی قرابت میں اسی مقام پہ ہے جو بڑا ہے، یہ نہیں کہ بڑا ہے اور اس کے کئی اولادیں ہیں لہذا اسے زیادہ ضرورت ہے، نہیں، وراثت دونوں کو برابر ملے گی، اس لیے کہ وراثت کی تقسیم قرابت کی بنیاد پہ ہے، حاجت کی بنیاد پہ نہیں۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مما قل منہ کثر نصیبا مفروضا، اللہ نے کہا، پھر ساری تفصیلات قرآن پاک میں بیان فرما۔ لہذا رجال اللہ کے ذریعے توجہ دلائی جاتی ہے اور کتاب اللہ اس کو کھول کر کے بیان کر دیتا ہے۔ یہ مثال میں نے آپ کے سامنے اس لیے دی کہ حضرت مولانا عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے ان دونوں سرچشموں سے خوب سیراب ہونے کا موقع عطا فرمایا تھا، لہذا وہ کتاب اللہ کے بھی اور رجال اللہ کے بھی دست گرفتہ تھے، اور اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے وہ مقام انہیں عطا فرمایا تھا جس کا تذکرہ سرشاری کے ساتھ یہاں کیا جا رہا ہے۔ اللہ ان کی بال مغفرت فرمائے، کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کے لگائے ہوئے اس باغ کو پھلنے اور پھولنے کا موقع عطا فرمائے۔ حضرات ایک چیز اور میں عرض کر دوں پھر اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا عزیز الحسن صاحب کے اندر 2 صفات اور بڑے پختہ تھے، اور یہ چیز مجھے ابھی ان کی غزل جو سنائی جا رہی تھی اس میں کہ وفا کر کے ہی چھوڑوں گا، ملا کر کے ہی چھوڑوں گا، یہ جو انہوں نے کہا ہے اس عظیمت کی بات ہے جو اللہ رب العزت نے انہیں نوازا تھا۔ اور عظیمت اور عزم وہ دولت ہے کہ انسان دریا کو پایاب کر دیتا ہے۔ عزم راسخ ہے نشان قیس و شانے کو حکن، عشق نے آباد کر ڈالے ہیں دشتوں کو حسار۔ عزائم گر ہوں ہم دوش سریا تو نہیں ڈر کچھ، عزائم گر ہوں ہم دوش سریا تو نہیں ڈر کچھ، پسے مہر مبی انجم کی تابانی نہیں جاتی۔ اولو العزمان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ اللہ انہیں اپنے جلو میں عزیزوں کا جو مقام اللہ نے طے کیا ہے وہ انہیں عطا فرمائے، اور ان کی عظیمت اور ان کی استقامت اور وہ جذبہ دروں جو ساز بن کر کے آج نغمہ ریز یہاں، اللہ اس ہم کو شاد کام فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے۔ اسی پر اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔
چمن